السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ الکریم، اما بعد۔ بزرگان محترم اور میرے نوجوان ساتھیوں اور پردہ نشین خواتین، اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ہمارے لیے بطور دین ذکر کیا ہے، اور اللہ رب العالمین نے ہم سب کو اسی دین پر عمل کرنے کی تعلیم دی۔ جہاں اللہ تعالیٰ نے اس دین میں ہمارے لیے ہر ایک مسئلہ ذکر کر دیا، تو وہیں پر اللہ رب العالمین نے اس دین سے اپنی رضامندی کو بھی ظاہر کیا۔ دین اسلام میں اگر دیکھا جائے تو دو قسم کے اعمال ہیں جن کا انجام دینا ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے۔ سب سے پہلی کیٹیگری ان اعمال کی آتی ہے جن کا کرنا انسان کے لیے ضروری ہوتا ہے، جن کو اوامر کہا جاتا ہے، جن کو نیکیاں کہا جاتا ہے، جو کرنے پر اللہ رب العالمین کی جانب سے انسان کو جزا ملتی ہے اور انسان کو اجر ملتا ہے۔ یہ جو کرنے کے کام ہیں جو ڈوز کی کیٹیگری میں آتے ہیں ایک مسلمان کے، ان میں مختلف درجات ہیں۔ پہلے کام وہ ہیں جن کا انجام دینا انتہائی ضروری ہے، اگر کوئی انسان انجام نہ دے تو وہ دین اسلام سے خارج ہو جائے گا، جیسا کہ اپنے عقائد کو محفوظ رکھنا، اللہ رب العالمین پر، اس کی کتاب پر، اور ایمانیات میں 6 جو ارکان ہیں ان پر ویسے ہی ایمان لانا جیسے کہ ایمان لانے کا کہا گیا، انتہائی ضروری ہے۔ اگر کوئی ٹال مٹول کرتا ہے، اگر کوئی غلط عقیدے کا شکار ہو جاتا ہے، اگر کوئی غلط فکر کی طرف نکل جاتا ہے، تب ایسا مسلمان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ سب سے پہلی اور بنیادی بات یہ کہ وہ احکامات جن کا انجام دینا انتہائی ضروری ہے، جن کے نہ کرنے پر انسان دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ اس کے بعد آتے ہیں ارکان اسلام۔ اگر ارکان اسلام میں کوئی مسلمان جو اوامر بتلائے گئے ہیں ان میں سے کسی کو انجام نہیں دیتا تو وہ فرائض کو چھوڑ دینا ہے۔ اگر وہ فرائض کو چھوڑ دے تو فرائض کو چھوڑ دینے پر اس کو اللہ رب العالمین کی جانب سے عذاب ہوگا۔ ایک تو ادا کرنا انتہائی ضروری، نہ ادا کرنے پر انسان کو اللہ رب العالمین کے پاس سزا سے دوچار ہونا ہے۔ اب اسی طریقے سے وہ کچھ اعمال ایسے ہیں جو سنت کی کیٹیگری میں آتے ہیں، اور کچھ اعمال ایسے ہیں جو نفل ہیں انسان کے لیے، اگر انجام دے تو اس کے ثواب میں اضافے کا باعث ہوگا، اگر انجام نہ دے تو اللہ رب العالمین کے پاس اس کی پکڑ بھی نہیں ہے۔ یہ ہوئے وہ اعمال جو ڈوز کی کیٹیگری میں آتے ہیں، کرنے کی کیٹیگری میں آتے ہیں۔ کچھ اعمال ایسے ہیں جو ڈونٹس کی کیٹیگری میں آتی، جن کا نہ کرنا انسان کے لیے انتہائی ضروری ہے، یا پھر جن سے بچنا اور اپنے دامن کو بچا کر زندگی گزارنا انتہائی ضروری ہے۔ جیسا کہ سب سے پہلے وہ اعمال جو شرک کی کیٹیگری میں آتے ہیں، شرک ہے، یا پھر شرک سے ہٹ کر اگر ہم دیکھیں تو ایسے عقائد جو ایک اس مسلمان کو دین اسلام سے خارج کرنے والے ہیں، ان تمام عقائد سے اپنے آپ کو بچانا انتہائی ضروری ہے۔ اسی طریقے سے اب اس کے بعد آتے ہیں حرام، جو حرمت کی کیٹیگری میں آنے والے ہیں۔ اگر کوئی مسلمان ان کو انجام دیتا ہے تو وہ گناہ کبیرہ کا شکار ہوگا، گناہ مختلف قسم کے جو گناہ ہمارے سامنے ذکر کیے گئے ان کا شکار ہوگا۔ اب اسی طریقے سے کچھ اعمال ایسے ہیں جن سے رکنے کا کہا گیا ہے، لیکن شریعت میں اس کی حرمت واضح طور پر ذکر نہیں کی گئی۔ جیسا کہ ایک مسلمان اپنی زندگی میں وہ کاموں سے اپنے آپ کو روکتا ہے، حرمت والے کاموں سے اپنے آپ کو مکمل روکنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن وہ اگر اپنے آپ کو تقوی کی کیٹیگری تک نہیں لے کر جاتا، اس کی اپنی زندگی میں لہو لعب ہے، اگر وہ لہو لعب اس کو اللہ رب العالمین کا ہونے سے روک رہے ہیں تو ایسا کرنا اس کے لیے اللہ رب العالمین سے دوری کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کچھ اعمال ایسے ہیں جو حرمت کی کیٹیگری میں نہیں آتے، لیکن جن سے بچنا اپنے تقوی کو محفوظ رکھنے کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ تو یہ معاملات ہوئے۔ آج کے ہمارے اس خطاب میں ہم کوشش کریں گے کہ ان اعمال کو ذکر کریں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسند تھے۔ اللہ کے نبی کو اللہ رب العالمین نے آخری نبی بنا کر بھیجا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ رب العالمین نے اسوہ کامل، اسوہ حسنہ بنا کر بھیجا۔ اللہ رب العالمین نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو ہر مسلمان کے لیے ایک بہترین مثال بنا کر بھیجا، ایک کامل مثال بنا کر بھیجا۔ تو اللہ رب العالمین نے اللہ کے نبی کی زندگی کو کہ ایک بندے کی معراج کیا ہو سکتی ہے،
ایک بندہ ہونے کی سب سے اعلیٰ صفت کیا ہو سکتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے ہم دیکھ سکتے ہیں۔ تو ہماری اپنی زندگی میں اس بات کی کوشش ہونی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو چیزیں پسند تھیں وہ ہماری اپنی زندگی میں داخل ہوں، وہ چیزیں بھی ہم پسند کرنے لگ جائیں، اور جو چیزیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے ہم بھی اپنے آپ میں ان کو ناپسند کرنے کی کوشش کریں۔ یہ ہمارے لیے انتہائی ضروری ہے، یہ عبودیت کے راستے پر چلنے کے لیے، اس بندگی کے سفر کو طے کرنے کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اپنے آپ کو بنانے کی کوشش کرنا، اللہ کے نبی کی پسندیدہ اشیاء کو اپنے آپ میں اختیار کرنے کی کوشش کرنا، اللہ کے نبی کی ناپسندیدہ امور کو اپنی زندگی سے نکال باہر کرنے کی کوشش کرنا، یہ اللہ رب العالمین کے اس جنت کے راستے کی طرف چلنے میں ہمارے لیے انتہائی کارگر ثابت ہوگا۔ تو ہمارے اس خطاب میں ہم کوشش کریں گے کہ اللہ کے نبی کے وہ امور دیکھنے کی کوشش کریں جو اللہ کے نبی جن کو ناپسند کرتے، جن کو لے کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم غصہ ہوا کرتے تھے۔ اب اس میں بھی 2-3 کیٹیگریز ہیں۔ سب سے پہلے وہ امور ہیں جو ہمارے لیے انتہائی اہم ہیں، یعنی جو اللہ کے نبی ناپسند کیا کرتے تھے، جن کو شریعت نے بھی ناپسند کیا ہے، جن کو شریعت نے بھی ناپسند کیا ہے، اگر کوئی مسلمان وہ انجام دے لیں تب وہ اپنے ایمان سے ہاتھ دھو بیٹھتا ہے یا پھر اللہ رب العالمین کے پاس بڑا ہی نافرمان قرار پاتا ہے۔ پہلی کیٹیگری یہ ہوئی۔ دوسری کیٹیگری وہ ہوئی کہ جن سے ایک مسلمان گنہگار ہو جاتا ہے، جن سے ایک مسلمان گنہگار ہو جاتا ہے، اللہ رب العالمین کا نافرمان ہو جاتا ہے۔ تیسری کیٹیگری وہ جو کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بطور انسان ناپسند تھی۔ اللہ کے نبی انسان تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کو کچھ چیزیں بطور انسان پسند تھیں، بطور چیزیں کچھ انسان ناپسند تھیں۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ پسندیدہ اشیاء جو کہ ہمارے اپنے دین میں شامل نہیں ہیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی پرسنل چوائس تھیں، تو اگر کوئی مسلمان اس کو اختیار کرتا ہے تو اللہ کے نبی کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے، اور اگر کوئی اس کو اختیار نہیں کرتا تب بھی کوئی حرج کی بات اس کے لیے نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی کیٹیگری جن کو انجام دینے پر ایک مسلمان دین اسلام سے خارج ہو سکتا ہے، وہ بات یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی ایک مقامات پر سختی سے، اور خود اللہ رب العالمین نے سختی سے اس بات کی جانب اشارہ کیا کہ اہل ایمان سے محبت اور کفر سے اور اہل کفر سے بغض اپنے دل میں رکھنا، یہ دین اسلام نے ہمارے لیے انتہائی ضروری قرار دیا ہے۔ ایمان کی محبت ایک مسلمان کے دل میں ہو اور کفر سے، شرک سے بغض ایک مسلمان کے دل میں ہو، یہ انتہائی ضروری ہے، اور یہ ہمارے اپنی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ رب العالمین نے مومنوں کا ذکر کرتے ہوئے کہا وَلَكِنْ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ رب العالمین کی وہ ذات ہے جس نے مسلمانوں کے دلوں میں، مومنوں کے دلوں میں ایمان کی محبت ڈال دی۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم، اور یہ جو ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر ایمان، آخرت کے دن پر ایمان، اللہ رب العالمین نے قبر کے عذاب کو رکھا، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے جزا و سزا رکھی، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے تقدیر بنائی، اس پر ہم ایمان لاتے ہیں۔ یہ جتنی چیزوں پر ایمان ہم لاتے ہیں، اللہ رب العالمین نے اس ایمان کی محبت ہمارے اپنے دلوں میں پیوست کر دی ہے۔ اور اللہ رب العالمین نے کہا وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اور اللہ رب العالمین نے ہمارے اپنے دلوں میں، ایمان والوں کے دلوں میں، کفر سے، فسوق سے، عصیان سے، شرک سے، ہر قسم کے گناہ سے، ہر قسم کے کھلے ہوئے جو گناہ انسان کرتا ہے، چھپ چھپا کر جو گناہ کرتا ہے، ہر قسم کا گناہ، وہ چھوٹا ہو بڑا ہو، ہر قسم کے گناہ سے اپنے دل میں بغض رکھنا، کراہیت محسوس کرنا، اس کو ناپسندیدہ محسوس کرنا، یہ صفت اللہ رب العالمین نے ہر مومن کے دل میں ڈال رکھی ہے۔ اگر کوئی مسلمان یہ کیفیت اپنے دل میں محسوس نہیں کرتا، کوئی ایمان کو لے کر اپنے دل میں محبت محسوس نہیں کرتا، کوئی انسان، کوئی مسلمان اپنے دل میں کفر کو لے کر بغض محسوس نہیں کرتا، کراہیت محسوس نہیں کرتا، وہ یہ کہتا ہے کہ سب کچھ اچھا ہے، سب کچھ بہتر ہے، میں جیسے اللہ کو مانتا ہوں کوئی اور کسی کو مانتا ہے تو اس میں کیا حرج کی بات ہے، ایسا کہنا اس کے ایمان کو لے کر سوال کھڑا کرنا ہے۔ ایک مسلمان اپنے ایمان کو لے کر بہت ہی سوچنے والا ہوتا ہے، بڑا ہی خیال کرنے والا ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس کے جانب سختی سے منع کیا۔
اللہ رب العالمین نے کہا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى، کہ جو دین اسلام کے مل جانے کے بعد، ہدایت کے مل جانے کے بعد، مَن يُشَاقِقِ الرَّسُولِ، رسول اللہ کے راستے کی مخالفت کرتا ہے، اللہ کے نبی کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ سیکولرسٹ بن کر جائے، وہ اپنے آپ کو بہت ہی زیادہ ماڈرنسٹ کہہ کر اپنے آپ کو لوگوں کے سامنے ظاہر کرے، لیکن جو اللہ کے نبی کا طریقہ رہا، جو اللہ رب العالمین نے دین اسلام میں جو شرعی راستہ ہمارے سامنے واضح کر رکھا ہے، اس واضح شریعت کے باوجود من بعد ما تبین له الہدی، ہدایت کے مل جانے کے باوجود اللہ کے نبی کے طریقے کو چھوڑ کر، اور اس کے بعد اللہ رب العالمین نے کہا وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، جو مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستہ اختیار کرتا ہے، مومنوں کے راستے کو چھوڑ کر، یعنی دین اسلام میں مسلمان جس راستے پر چل رہے ہیں، صحابہ کرام جس راستے پر چلے ہیں، اسلاف جس راستے پر چلے ہیں، دور حاضر میں جو اللہ رب العالمین کے اہل علم ماننے والے ہیں، جو ان اہل علم کے راستے کو چھوڑ کر کوئی اور راستے پر نکل جاتا ہے، وہ اپنی جانب سے نئی افکار پیش کرتا ہے، نئی سوچ پیش کرتا ہے، جو ایمان والوں کے راستے کو چھوڑ کر اہل کفر کے راستہ اختیار کرنے لگتا ہے، ان سے محبت بڑھانے لگتا ہے، ان کی مجلسوں میں اپنی واہ واہ سننے کو پسند کرتا ہے، تو ایسا شخص اللہ رب العالمین نے کہا نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، تو وہ شخص جو انجام پانا چاہتا ہے، جو خواہش رکھتا ہے اپنے انجام کی، اللہ رب العالمین اسی میں اس کو ڈال کر رکھ دیتا ہے، وہ یہ ذہن میں رہتا ہے کہ میں تو بہت اچھا کام انجام دے رہا ہوں، تو یہ دین اسلام سے خروج کا سبب بن سکتا ہے۔ تو کفر کو لے کر اپنے دل میں بغض رکھنا یہ ایمان کا حصہ ہے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ایسا کیا کرتے تھے۔ میں آپ سے یہ نہیں کہہ رہا کہ اہل کفر سے اپنے روابط اختیار نہیں کرنے، جو غیر مسلم ہمارے اپنے ساتھ رہتے ہیں ان کو دین اسلام کی طرف دعوت دینا، ان کو سوشل گراؤنڈز پر ان سے یعنی تعلقات استوار کرنا، یہ سوشل گراؤنڈز کے حساب سے بہتر ہیں، لیکن ہم اس قدر ان سے تعلقات اختیار کر لیں کہ الولا والبرا کا معاملہ ہی ختم ہو جائے، جیسا کہ اللہ رب العالمین نے کہا کہ لکم دینکم ولی دین، کہ ان سے معاشرت تو اختیار کی جا سکتی ہے، لیکن دین کے بات پر، آخرت کے معاملے کو لے کر جو دین اسلام نے ہم کو اصول سکھایا ہے، وہ یہ کہا لکم دینکم ولی دین، تمہارا دین تمہارے ساتھ ہے، ہمارا دین ہمارے ساتھ ہے۔ اگر کوئی مسلمان ایسا نہیں کرتا، بلکہ وہ مسلمانوں کے راستے کو چھوڑ کر مسلمانوں کے خلاف غیر مسلمین کا راستہ اختیار کرتا ہے، ان کی مدد کرتا ہے، ان کا ساتھ اختیار کرنے کی کوشش کرتا ہے، تب ایسا شخص دین اسلام سے خارج ہو جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین نے کہا کہ ایسے شخص کا انجام، جو وہ سوچتا ہے کہ ان کے نظروں میں میری عزت بن جائے، ان کے نظروں میں میرا مقام بن جائے، اللہ رب العالمین اسی میں اس کو ڈال کر رکھ دیتا ہے، دوبارہ اس کو صحیح راستے کی طرف آنے کی ہدایت اس بندے کو نصیب نہیں ہوتی۔ یہی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع تھی، اللہ کے نبی کراہیت محسوس کرتے تھے کفر کو لے کر، شرک کو لے کر، گناہ کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دل میں بغض محسوس کرتے تھے، کراہیت محسوس کرتے تھے۔ اس میں ایک معاملہ یہ، جیسا کہ ابتدا میں اللہ رب العالمین نے کہا حبب الیکم الایمان، کہ جہاں پر ایمان کی محبت ہونی چاہیے وہیں پر اہل ایمان کی محبت بھی ایک مسلمان کے دل میں ہونی چاہیے۔ آپ دیکھیں کوئی مسلمان کتنا ہی گنہگار کیوں نہ ہو، لیکن اگر وہ استقبال قبلہ کرتا ہے، من صلی صلاتنا واستقبل قبلتنا، اگر وہ شخص ہمارے اپنی نماز پڑھتا ہے، اگر وہ شخص استقبال قبلہ کرتا ہے، اگر وہ شخص صحیح عقیدے پر قائم ہے، اگر وہ شخص اتباع سنت پر قائم ہے، چاہے جائیے کہ وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، لیکن اس کی محبت بھی اپنے دل میں رکھنا، یہ بھی ایمان کا حصہ ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں ایسی مثالیں ہم کو ملتی ہیں کہ کوئی صحابی تھے جنہوں نے بڑا گناہ انجام دے لیا، کوئی صحابیہ تھی جنہوں نے بڑا گناہ انجام دے لیا۔ آپ کو واقعہ معلوم ہوگا، ایک صحابیہ جو زنا سے دوچار ہو گئی تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، انہوں نے اقرار کیا اپنے گناہ کا۔ جب ایک وقت کے بعد، تقریباً 1.25 سال کے بعد، جب ان کو رجم کیا جا رہا تھا، ایسے موقع پر ان کا جب خون کسی پر اچھلا، حضرت خالد ابن ولید یہ کہتے ہیں کہ کتنے برے شخص کا خون مجھ پر آیا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ان صحابیہ سے آپ دیکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ میں کچھ نہیں جانتا سوائے اس بات کے کہ انہوں نے جو توبہ کی ہے، اگر سارے مدینہ والوں میں وہ توبہ تقسیم کر دی جائے تب سارے مدینہ والوں کی اللہ رب العالمین مغفرت کر دے گا۔ تو اہل ایمان اگر وہ گنہگار ہی کیوں نہ ہو، تب بھی ان کی محبت اپنے دل میں
رکھنا یہ ایک مسلمان کی ایمان کی علامت ہے اور ایمان کی پہچان ہے۔ وہیں پر ایک اہل کفر وہ کتنا ہی اچھے اخلاق والا کیوں نہ ہو، کتنا ہی ہم کو اس سے فائدہ ملنے والا کیوں نہ ہو، لیکن اس کے دل میں بسے ہوئے کفر سے بغض رکھنا یہ ایمان کی علامت ہے اور یہ ایمان کا حصہ ہے۔ تو سب سے پہلی بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو ناپسند تھی وہ کفر، فسوق، عصیان، ہر قسم کے گناہ کو اپنے دل میں کراہیت محسوس کرنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پہلی ناپسندیدہ چیز تھی۔ دوسری اور اہم بات جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم قرآن مجید کو لے کر، دین اسلام کے اہم مسائل کو لے کر، اہم احکامات کو لے کر اگر کوئی شخص اختلاف میں پڑ جاتا اور فرقہ بندی کرنے لگ جاتا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ بات سختی سے ناپسند تھی۔ علم کی بنیاد پر علمی اختلاف کرنا یہ الگ بات ہے، لیکن کوئی مسلمان کسی ایک مسئلے کو لے کر افتراق کا سبب بن جائے، وہ فرقوں میں تقسیم ہو جائے، یہ فرقوں میں تقسیم ہونا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے ناپسند تھا۔ اللہ رب العالمین نے دین اسلام کو ایک جمع ہونے کی تعلیم دی۔ اللہ رب العالمین نے قرآن و سنت کو، کتاب اللہ کو، سنت رسول اللہ کو اللہ رب العالمین نے حبل اللہ کہا ہے۔ یہ وہ حبل ہے، یہ وہ رسی ہے جس کو کہ اتحاد کی بنیاد بنایا جا سکتا ہے، اور کوئی مسلمان اسی حدیث کو لے کر، اسی قرآن مجید کی کسی آیت کو لے کر یا پھر ان سے نکلنے والے احکامات کو لے کر اختلاف کا سبب بن جائے یا یہ اختلاف کے افتراق کا سبب بن جائے، تب ایسا افتراق اللہ رب العالمین کو بھی ناپسند ہے اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ناپسند تھا۔ یہ ایک واقعہ آپ کو معلوم ہوگا، ایک مرتبہ دو صحابہ کرام قرآن مجید کو پڑھنے لگے۔ آپ کو معلوم ہے کہ قرآن مجید کے عربی زبان کے مختلف لہجے ہیں، ان کی اپنی بات چیت بالکل الگ ہوتی ہے۔ ہم اپنی اردو زبان میں گفتگو کرتے ہیں تو اردو زبان کے لہجے بھی مختلف ہوتے ہیں۔ نارتھ میں الگ انداز سے بات کی جاتی ہے، حیدرآباد میں الگ انداز سے بات کی جاتی ہے، ساؤتھ میں الگ انداز سے بات کی جاتی ہے۔ الفاظ ایک ہی ہوتے ہیں، معانی اس کے ایک ہی ہوتے ہیں، لیکن انداز اور لہجہ تبدیل ہو جاتا ہے۔ تو یہ جو سلینگ ہے عربی زبان میں بھی تبدیل تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس دو صحابہ کرام آئے، ایک ہیں کہ ایک آیت ایک انداز سے پڑھ رہے، دوسرے ہیں کہ اسی آیت کو الگ انداز سے پڑھ رہے ہیں، لیکن ان کا الگ انداز سے پڑھنا مسئلہ نہیں تھا۔ جو اصل مسئلہ تھا یہ آیت کے پڑھنے کو لے کر حق و باطل کا افتراق بنا رہے تھے، حق و باطل کا فیصلہ کر رہے تھے کہ میں درست ہوں تم غلط ہو۔ یہ جو فکر ہے یہ فکر دین اسلام میں سختی سے ناپسند ہے۔ آپ علمی بنیاد پر اختلاف کریں، آپ کہیں کہ یہ رائے بہتر ہو سکتی ہے، یہ سنت سے زیادہ اقرب ہے، یہ راجح ہے، اب کوئی اس کو اختیار کرتا ہے کوئی نہیں کرتا یہ الگ بات ہے، لیکن اس کو بنیاد بنا کر حق و باطل کا فیصلہ کرنا اور وہ بھی فروعی مسائل میں، یہ سختی سے ناپسند کیا گیا۔ ایمانیات میں اگر کوئی شخص گمراہی کا راستہ اختیار کرتا ہے تو بالکل وہ شخص گمراہ ہے، اس کو مانا نہیں جائے گا، اس کی رائے تقسیم نہیں کی جائے گی، اس کی فکر قبول نہیں کی جائے گی۔ لیکن فروعی مسائل میں، وہ مسائل جن میں کہ اللہ رب العالمین نے افتراق کو یعنی سختی سے منع کیا ہے، ان میں افتراق کرنا انتہائی ناپسندیدہ ہے۔ تو یہ دو صحابہ کرام آئے اللہ کے نبی کے پاس، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کلاکما محسن، تم دونوں نے آیت کو بہترین انداز سے پڑھا۔ اللہ کے نبی کے نصیحت کا انداز آپ دیکھیں، اللہ کے نبی نے کہا آپ نے بھی بہتر پڑھا، آپ نے بھی بہتر پڑھا، لیکن جس بات کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے سختی سے بیان کرنا چاہتے تھے، وہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کی۔ اللہ کے نبی نے کہا وَلَا تَخْتَلِفُوا، تم دونوں نے صحیح پڑھا لیکن اختلاف کا سبب مت بناؤ۔ اس ایک آیت کو یا پھر پڑھنے کے انداز کو یا پھر آیت کے سمجھنے کو یا پھر آیت سے نکلنے والے احکامات کے اپنے سمجھنے کو، اپنے فہم کو لے کر اختلاف کا سبب مت بناؤ۔ لا تختلفوا، اختلاف مت کرو، فإن من كان قبلكم اختلفوا فهلكوا، اس لیے کہ اس سے پہلے جو امتیں آئیں، جو یہود گزرے، جو عیسائی گزرے، اللہ رب العالمین نے ان کو بھی ہدایت کی کتاب دی تھی، لیکن انہوں نے اختلاف کا سبب اس کو بنا لیا۔ اب اختلاف کا سبب بننے کی وجہ سے وہ ہلاک ہو گئے، تو اللہ کے نبی نے کہا اس سے پہلی امتیں ہلاک ہوئی، تم اپنے آپ کو ہلاکت کا سبب نہ بناؤ۔ تو لہٰذا قرآن مجید کی آیتوں کو لے کر، قرآن مجید کے احکامات کو لے کر، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث اور آپ کے احکامات کو لے کر فرقوں میں تقسیم ہو جانا یا پھر اپنے آپ کو بانٹ کر رکھ لینا،
یہ بالکل سختی سے منع ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بالکل یہ چیز ناپسند تھی، اللہ کے نبی کراہیت ان چیزوں سے محسوس کیا کرتے تھے۔ تیسری اور اہم چیز جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھی وہ یہ کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تصاویر کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے نبی میرے گھر تشریف لائے، اس موقع پر میں نے ایک پردہ خریدا ہوا تھا جس پر کہ کچھ تصاویر تھی، کچھ اترا ہوا تھا، کچھ نماریق اس پر تھیں، کچھ پھول وغیرہ کی کچھ چیزیں اس پر اتری ہوئی تھیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے سے پہلے وہیں پر دروازے پر کھڑے رہے اور آپ کا چہرہ تبدیل ہو گیا۔ حضرت عائشہ نے رضی اللہ تعالیٰ عنہ اللہ کے نبی کی اس ناپسندیدگی کو سمجھ گئیں، اور اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے اس ناپسندیدگی کو سمجھ کر انہوں نے وہاں سے پردہ نکال دیا اور اللہ کے نبی اس کے بعد گھر میں داخل ہوئے۔ تو لہٰذا ہماری اپنی زندگیوں میں دور حاضر میں ہم دیکھتے ہیں کہ کثرت سے فوٹوگرافی اور فوٹوز کا لینا یہ ہمارے لیے بہت ہی سختی سے منع کیا گیا ہے۔ تصاویر جس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ قیامت کے روز اللہ رب العالمین ایسے بندوں پر لعنت کرے گا، اللہ رب العالمین ان کی طرف نظر تک نہیں کرے گا۔ اللہ کے نبی نے کہا کہ تصویر بنانے والے کو، جو مجسمے بناتا ہے، جو اسٹیچوز بناتا ہے، قیامت کے روز ایسے بندے کو اللہ رب العالمین کہے گا کہ اس میں روح پھونکو۔ یہ سختی سے منع کیا گیا ہے۔ اب رہی بات کہ فون سے فوٹوگرافی لینا یا پھر کیمرے سے فوٹوگرافی لینا، اس میں علماء کرام کا اختلاف ہے، لیکن بہتر یہی ہے کہ ہم حتی الامکان اس سے بچنے کی کوشش کریں، اس سے ہم اپنے آپ کو بچانے کی کوشش کریں۔ علماء کرام جنہوں نے اس معاملے میں اجتہاد کیا ہے وہ کہیں نہ کہیں اللہ رب العالمین کے پاس ثواب حاصل کرنے والے ہیں۔ اگر وہ ان کا فتویٰ درست ہے تو وہ 2 درجے پائیں گے، اگر ان کا فتویٰ غلط نکلا تب بھی وہ اپنے اجتہاد کی بنیاد پر، اپنے اخلاص کی بنیاد پر وہ جزا پانے والے ہوں گے۔ لیکن اگر وہ معاملہ اللہ رب العالمین کے نزدیک ناپسندیدہ تھا تو ہم قیامت کے روز اللہ رب العالمین کے پاس کتنے گناہ نہیں لے کر جائیں گے، اللہ کے نبی کی اس ناپسندیدہ چیز کو لے کر جائیں گے۔ تو لہٰذا رینڈملی جو ہمارے اپنے معاشرے میں دیکھنے میں آتا ہے کہ لوگ نوجوان 1 2 3 ملاقات کیے تو فوٹو کھینچ لیا، کچھ بھی کی تو فوٹو کھینچ لیا، اس سے حتی الامکان پرہیز کرنا یہ ہمارے اپنی ایمان کی تکمیل کا سبب ہے اور تقوی کے راستے کو اختیار کرنے کا سبب ہے۔ آپ نے اس حدیث میں دیکھا کہ جو پردے پر لگی ہوئی تھیں، جو پردے پر لگی ہوئی تصاویر تھیں، یہ تو ہاتھ سے بنائی ہوئی مجسمہ نہیں تھی، اسٹیچوز نہیں تھیں، بس یہ پردے میں بنی ہوئی تصویریں تھیں۔ جب یہ منع ہے تو کوشش اس بات کی کرنی چاہیے کہ ہم اپنے فون سے اور کیمرہ سے بھی تصاویر سے ہم بچیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس ناپسندیدہ چیز کو، اس کراہیت والی چیز کو اپنے لیے بھی ہم کراہیت والا بنانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ تھا وہ یہ کہ کسی مسلمان کی قبر پر چلنا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ تھا۔ ایک مرتبہ حضرت نعمان ابن بشیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں، بلکہ ایک حدیث میں ذکر کیا گیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا، ابن ماجہ کی روایت ہے، لئن امشی علی جمرۃ او سیف، اگر میں کسی تلوار پر چلوں، اس سے یہ بات میں پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ میں کسی مسلمان کی قبر پر چلوں۔ تو لہٰذا ہم کوشش کریں کہ جب کبھی ہم قبرستان کی زیارت کریں، جب کبھی ہم تدفین کے لیے جائیں تو مسلمان کی قبروں پر چلنے سے گریز کریں۔ ایک واقعہ بھی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم گئے ہوئے تھے، ایک صحابی کو اللہ کے نبی نے دیکھا کہ وہ قبر پر سے گزر رہے تھے، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو روکا۔ تو لہٰذا یہ بات اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک ناپسندیدہ تھی، اور یہ احکام کے طور پر اللہ کے نبی نے ذکر کیا ہے۔ تو لہٰذا اس بات کو ہم اپنے عمل کے دائرے میں لانے کی کوشش کریں۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم معاملہ جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھا وہ یہ کہ کسی ظلم پر گواہی دینا۔ آپ دیکھتے ہیں کہ معاشرے میں کبھی کسی کے ساتھ ظلم ہوتا ہے، جب ہم معاملات کرتے ہیں، بزنس کرتے ہیں یا پھر لین دین کا کوئی معاملہ کرتے ہیں، رشتہ داری کرتے ہیں، دوستی کرتے ہیں، تو ایسے میں ہم دیکھتے ہیں کہ کوئی ظالم ہوتا ہے، کوئی مظلوم ہوتا ہے، کسی معاملے میں ظلم ہو رہا ہوتا ہے۔ تو ایسے موقع پر جہاں پر ظلم کا معاملہ ہو رہا ہو، ایسے میں کسی ظالم کے ساتھ کھڑے ہونا یا پھر اس ظلم پر گواہی دینا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے منع تھا۔ اللہ کے نبی شہادت الزور سے، جو انسان گواہی دیتا ہے، ایسی گواہی سے جو کہ بالکل ناپسندیدہ ہے، ایسی گواہی دینے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا ہے۔ ایک مرتبہ حضرت نعمان ابن بشیر ذکر کرتے ہیں کہ ان کے والد نے انہیں کچھ تحفہ دیا،
اور دیگر بیٹوں کو تحفہ نہیں دیا گیا تھا۔ تو ان کی ماں غصہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ آپ نے دوسرے بیٹوں کو یہ کیوں نہیں دیا؟ تو ان کے والد نے کہا کہ مجھے یہ بیٹا زیادہ قریب ہے، میں نے اس کو دے دیا۔ تو ان کی ماں غصہ ہوئی، انہوں نے کہا کہ چلیے اللہ کے نبی کے پاس جا کر ہم اللہ کے نبی کو اس بات کا گواہ بناتے ہیں اور اسی کے بعد آپ اس کو تحفہ دینا۔ اللہ کے نبی کے پاس پہنچی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے معاملہ ذکر کیا گیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات سے کراہیت محسوس کی کہ آپ ان کے تحفہ دینے پر گواہی دیں۔ تو لہٰذا یہاں پر دیگر بچوں کے ساتھ ظلم ہو رہا تھا، ان کے ساتھ ناانصافی ہو رہی تھی۔ تو ناانصافی جہاں پر ہو، ظلم جہاں پر ہو، ایسے میں گواہی دینے سے اپنے آپ کو روکنا، یہ اللہ کے نبی کی سنت ہے، یہ اللہ کے نبی کی پہچان ہے۔ ہم دیکھتے ہیں ہمارے اپنے گھروں میں کبھی کسی بہو کے ساتھ تکلیف دی جاتی ہے، ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری اپنی ماں کسی بہو کے ساتھ کوئی ناانصافی کر رہی ہوتی ہے، یا پھر ہماری اپنی بیوی کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہوتی ہے، یا ہمارا اپنا بھائی کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہوتا ہے، یا پھر ہم معاشرے میں دیکھتے ہیں کہ ہمارا دوست کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہا ہے، لیکن باوجود اس ناانصافی کو ماننے کے ہم چونکہ اپنے رشتہ دار ہونے کی وجہ سے، دوست ہونے کے ناحیے سے، اپنے قریبی ہونے کے ناحیے سے ہم انہی کا سائڈ دیتے ہیں، ہم انہی کی گواہی میں شامل ہو جاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ ہماری بہن کسی کے ساتھ ناانصافی کر رہی ہے، لیکن باوجود انصاف کے ہم ناانصافی کی طرف جاتے ہیں۔ تو یہ ناانصافی کا گواہ بننا، اس ظلم کا گواہ بننا، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے ناپسند تھا اور اللہ کے نبی اس کو ناپسند کیا کرتے تھے۔ اسی طریقے سے جو چیز اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ناپسندیدہ تھی وہ مال کے جمع کرنا، مال کے جمع کرنے کو اللہ کے نبی ناپسند کیا کرتے تھے۔ آپ جانتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک بزنس مین تھے۔ آپ علیہ الصلاۃ والسلام نے اپنا کاروبار یا پھر آپ نے کمانا بچپن ہی سے شروع کر دیا تھا۔ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 10-11 سال تھی، اسی موقع سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کرنا شروع کر دیا تھا۔ اتنی کم عمر سے مکے کے جو لوگ تھے ان کی بکریاں اللہ کے نبی ریسپانسبلٹی سے رکھتے اور اس کا بزنس کیا کرتے تھے، اس کی حفاظت کیا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا، بچپن ہی سے اللہ کے نبی کاروبار کیا کرتے تھے۔ اور اس کے بعد نبوت کے ملنے سے پہلے آپ نے کئی ایک تجارتی سفر کیے، اور نبوت کے مل جانے کے بعد آپ کی ذمہ داریاں بڑھ چکی تھیں۔ تو ایسے موقع پر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب بذات خود شامل نہیں ہو پاتے کاروبار میں، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنا مال دے کر صحابہ کرام کو بزنس کے لیے بھیجا کرتے تھے۔ آپ سلیپنگ پارٹنر ہوا کرتے تھے۔ یہ اللہ کے نبی کا طریقہ تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بزنس کرتے، آپ کا گھر اسی سے چلتا، لیکن اللہ کے نبی نے کاروبار کیا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بزنس کیا، لیکن مال کی محبت اتنی اللہ کے نبی نے اپنے دل میں نہیں رکھی کہ مال ہی کو جمع کرنے کی کوشش اللہ کے نبی نے کی۔ آپ نے بہت کچھ کمایا تھا۔ صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے گھر تشریف لے گئے، عصر کی نماز پڑھی، دوڑتے ہوئے اللہ کے نبی گھر میں گئے، تیزی سے گئے، جا کر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک تھیلی لائی۔ تھیلی میں کیا تھا؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس تھیلی میں سونے کے بسکٹ، جس کو ہم کہتے ہیں سونے کے اور چاندی کے بسکٹ اس میں تھے۔ دباغت دینے سے پہلے، اس کو کوئی اور شیپ میں ڈھالنے سے پہلے، جیسے بسکٹ ہوتا ہے سالڈ سونا جو ہوتا ہے، پیور سونا اور پیور چاندی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہ لے کر آئے۔ اور آپ دیکھیں ہمارے اپنے نبی کا دل کتنا بڑا تھا کہ اللہ کے نبی نے کہا کہ مجھے یاد آیا کہ گھر میں کچھ چیز رکھی ہوئی تھی اور میں اس کو صدقہ کرنے کے لیے تیزی سے گیا، اور اللہ کے نبی نے اس کو صحابہ کرام میں تقسیم کر دیا، صدقہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی کا دل تھا۔ اس قدر وسیع ظرفی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زندگی میں پائی جاتی تھی۔ تو ہم کوشش کریں کہ ہم مال تو کمائیں، لیکن مال کی محبت اپنے دل میں جگہ نہ بنائیں، مال کی محبت ہمارے اپنے دل میں جگہ نہ بنانے پائے۔ اس بات کی کوشش کرنا ہر مسلمان کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ آپ دیکھیں کہ مسجد نبوی میں صحابہ کرام ذکر کرتے ہیں کہ بیت المال کا مال آتا، یا پھر جب جنگیں ہوتی تو ایسے موقع پر جو مال غنیمت جمع کیا جاتا، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب مال پہنچتا تو آپ کوشش کرتے کہ شام ہونے سے پہلے وہ مال تقسیم ہو جائے، میں کچھ گھر واپس نہ لے کر جاؤں، میں خالی ہاتھ واپس جاؤں، اس بات کی کوشش اللہ کے نبی کی ہوا کرتی تھی۔ تو مال کی محبت اپنے دل میں جگہ بناتے رہنا، یہ ایک مسلمان کی ہلاکت کا سبب بن سکتا ہے۔ ایک کافر ہوتا ہے جو اپنے زندگی میں سب کچھ کمانے کی خواہش رکھتا ہے اور سب کچھ اپنی زندگی میں بنا لینے کی خواہش رکھتا ہے۔ ایک مسلمان اس بات کی کوشش کرتا ہے کہ جو کچھ میں جمع کروں
یہ میری اپنی زندگی گزارنے کے لیے بس کافی ہو اور میری اپنے گھر والوں کے لیے کافی ہو۔ مال کی کثرت کی کوشش وہ نہیں کرتا، حتیٰ کہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا الہاکم التکاثر، کہ مال کمانے کی جب خواہش انسان کے دل میں آ جاتی ہے، مال جمع کرنے کی خواہش، تو وہ خواہش انسان کی ختم نہیں ہوتی یہاں تک کہ اس کی جوانی ختم ہو جاتی ہے، اس کی جو بڑھاپے کے قریب وہ پہنچ جاتا ہے۔ حتیٰ کہ بڑھاپا نہیں بلکہ اللہ رب العالمین نے کہا بڑھاپا بھی نہیں بلکہ وہ بڑھاپے سے بھی گزر کر اپنی قبر تک پہنچ جاتا ہے، لیکن یہ مال کے جمع کرنے اور مال کو بڑھانے اور مال کو ملٹیپلائی کرنے کی جو خواہش ہوتی ہے یہ ختم نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ نے کہا الہاکم التکاثر، تکاثر نے، مال کو بڑھانے نے، اس خواہش نے تم کو اس قدر ہلاکت سے دوچار کر رکھا ہے، اس قدر تم کو برباد کر رکھا ہے، اس قدر قیامت کے ڈر سے اور اللہ رب العالمین کے پاس اٹھائے جانے سے ایسے غافل کر رکھا ہے کہ حتی زرتم المقابر، کہ یہ مال کے بڑھانے کی خواہش تم کو قبروں تک لے کر جائے گی، یہاں تک یہ خواہش رہے گی کہ تم اپنی قبر دیکھ لو گے لیکن تمہاری یہ خواہش ختم نہیں ہوگی۔ تو لہٰذا ایک مسلمان اپنی زندگی کو بیلنس رکھتا ہے، آخرت کی تیاری کرتا ہے، جو کچھ زندگی میں اللہ رب العالمین نے نعمتیں اس کو دی ہیں ان کا شکر بجا لاتا ہے، ان کو صحیح راستے میں اللہ رب العالمین کے لگاتا ہے، حلال طریقے سے کمانے کی کوشش کرتا ہے، اور جو کچھ اللہ رب العالمین نے دیا ہے اس کی حفاظت کرتا ہے اور اللہ کے راستے میں صدقہ کرتا ہے۔ یہ ایک مسلمان اور مومن کی زندگی ہے۔ ایک مومن آخرت کو چھوڑ کر، آخرت کو بھلا کر، دنیا کو اپنا سب کچھ بنا کر صرف زندگی ہی میں سب کچھ جمع کرنے کی خواہش اپنے دل میں نہیں رکھتا، جس میں وہ حلال کو چھوڑ کر حرام کا راستہ اختیار کر لے، ایسا کر لے، دھوکہ دے دے، کچھ بھی وہ کوشش نہیں کرتا، بلکہ وہ ایک بیلنسڈ اپنی زندگی کو رکھتا ہے اور دونوں زندگیوں کو سامنے رکھ کر وہ اپنے مال کا بھی فیصلہ کرنے والا ہوتا ہے۔ تو یہ چیز تھی جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سختی سے منع کرتے تھے، مال کا جمع کرنا اللہ کے نبی کو سختی سے ناپسند تھا۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم معاملہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کیا کرتے تھے وہ یہ کہ جب کبھی کوئی مسلمان سفر سے لوٹے تو وہ گھر میں داخل ہونے سے پہلے یا پھر شہر میں داخل ہونے سے پہلے کچھ دیر قبل اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دے۔ اچانک سے گھر میں داخل ہونا یہ اللہ کے نبی کو ناپسند تھا۔ یہ بہت ہی بہترین بات ہے، یہ گھروں کو بسانے والی بات ہے کہ جب کبھی ہم دیکھتے ہیں کہ کچھ لوگ اچانک سے گھر میں شک مزاج رکھ کر، یعنی ڈاؤٹ فل رہ کر گھروں میں ایسے داخل ہوتے ہیں کہ میری غائبانے میں کیا ہو رہا تھا، بیوی پر شک کیا یا پھر بیوی شوہر پر شک کرتی ہے، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو سختی سے ناپسند تھا۔ اللہ کے نبی نے صحابہ کرام جو سفر سے واپس لوٹتے ہیں ان سے اللہ کے نبی نے یہ کہا کہ سفر پر واپسی میں شہر میں داخل ہونے سے پہلے کسی شخص کو بھیج دو کہ ہاں وہ قافلہ لوٹ کر آیا ہے، تمہارے اپنے گھر والے لوٹ کر آئے ہیں۔ اللہ کے نبی اس بات کی اطلاع دینے کو کہتے ہیں۔ تو ہم دیکھیں جب کبھی ہم آفس کو جاتے ہیں، واپس لوٹ کر آنے سے پہلے شام جب ہم گھر کو لوٹتے ہیں 9 بجے 10 بجے، تو ہم ایک 10 منٹ 15 منٹ پہلے اپنے گھر والوں کو اطلاع کر دیں، اپنی اہلیہ کو اطلاع کر دیں، اپنے بچوں کو اطلاع کر دیں، تاکہ وہ ادب میں آ جائیں، تاکہ وہ آپ کا جو رعب ہے اس کو باقی رکھیں۔ اگر آپ ایسے پہنچیں گے کہ بالکل شک مزاج رکھ کر آپ جب گھر میں پہنچیں گے تو وہ ایک مرد کا جو رعب و دبدبہ ہونا چاہیے وہ دبدبہ بھی ختم ہوتا رہتا ہے۔ پھر وہیں سے لڑائی جھگڑے شروع ہوتے ہیں، وہیں سے شیاطین مختلف قسم کے خیالات پیدا کرنے شروع کرتے ہیں کہ ایسا کیوں ہو رہا تھا، وہ وہاں پر کیوں تھی، یہاں پر ایسا کیوں تھا، کس سے فون پر بات کر رہی تھی۔ پھر وہیں سے یہ جو ازدواجی زندگی ہے اس میں مسائل پیدا ہونے شروع ہوتے ہیں۔ یہ بات بھی اللہ کے نبی کو ناپسند تھی کہ کوئی شخص گھر میں اچانک سے داخل ہو جائے، بلکہ اطلاع کر کے داخل ہونا یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی۔ اسی طریقے سے ایک اور اہم بات اور آخری بات جس کو ذکر کر کے ہم اپنی بات کو ختم کریں گے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو کسی زنجیر میں لپٹا ہوا دیکھے تو اللہ کے نبی اس کو ناپسند کرتے تھے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص اپنی گردن میں کوئی زنجیر لپٹی ہوئی ہے تو اس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کیا۔ اس کی تعبیر بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی۔ اگر کوئی شخص اپنے خواب میں اپنے آپ کو دیکھتا ہے کہ اس کے پیروں پر زنجیر لپٹی ہوئی ہے تو اللہ کے نبی نے اس بات کو پسند کیا بجائے اس بات کے کہ اس کے گردن پر زنجیر لپٹی ہوئی ہو۔ اس کی وجہ کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کو ذکر کیا کہ احب القید فی النوم واکرہ الغل، کہ میں قید کو نیند میں پسند کرتا ہوں، کہ خواب میں اگر کوئی شخص اپنے آپ کو قید میں پائے تو میں پسند کرتا ہوں اس بات سے کہ اس کے گلے میں توق ڈالا ہوا ہو۔ صحابہ نے پوچھا اللہ کے نبی کیا بات ہے؟
تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا القید ثبات فی الدین، یقیناً قید یعنی پیروں پر زنجیریں ہونا یہ دین پر ثابت قدمی کی علامت ہے۔ جیسا کہ ہم دعا کرتے ہیں یا مقلب القلوب ثبت قلوبنا علی طاعتک، اے اللہ رب العالمین دلوں کو پھیرنے والے ہمارے اپنے دل کو اس دین پر ثابت قدم رکھ۔ تو ثابت قدمی ایک انسان کے خواب میں اس کے پیروں کے زنجیر سے لپٹی ہوئی شکل میں ظاہر ہوتی ہے، یعنی اس بات کی تعبیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کی کہ القید ثبات فی الدین، کہ پیروں میں زنجیر ہونا، خواب میں ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہمارے پیروں پر زنجیر ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ دین پر ثابت قدمی اللہ نے عطا کی ہے۔ اور اسی طریقے سے الغل کا مطلب اللہ کے نبی نے ذکر کیا کہ اگر کوئی شخص اپنے گلے میں قید دیکھتا ہے، گلے میں زنجیر دیکھتا ہے، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ایسا شخص کو کوئی کنٹرول کر رہا ہے۔ الغل یعنی وہ کنٹرول کرنا، کسی کی غلامی اختیار کر لینا۔ تو اللہ کے نبی اس بات کو ناپسند کرتے تھے۔ تو لہٰذا یہ بات قیامت میں انسانوں کے ساتھ جہنم میں پیش آنے والی ہے، یعنی جہنم میں لوگوں کے گلے میں زنجیریں ہوں گی اور ان کو کھینچتے ہوئے جہنم میں داخل کیا جائے گا، جس کے بارے میں اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا انا جعلنا فی اعناقہم اغلالا، ہم قیامت کے روز کفار کے اور نافرمانوں کے گردنوں میں ہم زنجیریں ڈالیں گے۔ تو اپنے آپ کو خواب میں اگر آپ دیکھیں کہ آپ نے گلے میں زنجیر ہے تو آپ اللہ رب العالمین کی پناہ طلب کریں، اللہ رب العالمین سے قربت اختیار کریں اور اپنے آپ کو دین کی طرف لانے کی کوشش کریں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس بات کو ناپسند کرتے تھے کہ کوئی شخص اپنے گلے میں زنجیر دیکھے خواب کی حالت میں۔ تو یہ کچھ باتیں ہوئیں جو اللہ کے نبی کو ناپسند تھیں، اور بھی بہت سارے امور ہیں، انشاءاللہ وقت کے ساتھ پھر کبھی وقت ہو تو انشاءاللہ ان کو ذکر کیا جائے گا۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ سے کہ اللہ رب العالمین ہم سب کو جو باتیں اللہ تعالیٰ کو ناپسند ہیں، جو باتیں اللہ رب العالمین نے اس دین میں ناپسند کی ہیں، اور جو باتیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ناپسند کی ہیں، ان تمام امور سے اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ اللہ رب العالمین اس دین اسلام کے احکامات پر مکمل طور پر عمل کرنے اور نواہی سے اپنے آپ کو دور رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔